علم الانسان ما لم يعلم۔ میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب الجلال کے لیے ہے، جو ہم تمام کا خالق و مالک ہے، پروردگار و پالنہار ہے، جو اپنی ذات میں، صفات میں بے مثل و بے مثال ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے احسانات ہم پر انگنت ہیں، لا تعداد ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ بے شک انسان بڑا ہی ظالم، نادان اور ناشکرا ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، جنہیں اللہ رب العالمین ایک کے بعد دیگر سروئے زمین پر بسنے والی انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پایاں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، بالخصوص ہمارے پیارے پیغمبر خاتم النبیین سید المرسلین امام الانبیاء شافع محشر ساقی کوثر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کے آل پر اور ان تمام پر جو نیکی و احسان کے ساتھ آپ کی پیروی کریں۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدولت ہمیں جو دین عطا ہوا ہے، وہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل قبول مذہب دین اسلام ہے، اور یہ دین مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین اس دین کو مذہب کے طور پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو ہمارے لیے مذہب بنا کر، طریقہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو چکا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت مکمل ہے، یہ دین بھی مکمل ہے، اور اسلام کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی یا کسی زیادتی کی گنجائش بالکل بھی موجود نہیں ہے۔ اور جو شخص دین اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب، دین اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرے، اپنائے، عمل کرے، تلاش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی تلاش و جستجو بے سود ہے، بے فائدہ ہے اور مردود ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ دین اسلام کے علاوہ جو اور طریقہ اختیار کرے، تلاش کرے، اپنائے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کوئی طریقہ ہرگز قبول نہیں کرے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اور یہ دین ایسا دین ہے کہ اس دین کے بدلے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی آدمی زمین بھر کر بھی سونا پیش کرے جرمانے کے طور پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولم يفتدى به اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین، کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں ان کی موت ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین بھر کر سونا بھی ہرگز ان سے قبول نہیں کرے گا، گرچہ کہ وہ فدیے کے طور پر، جرمانے کے طور پر دے۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسا دین ہمیں عطا کیا ہے، اور یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائشی طور پر ہمیں دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے۔ اس دین سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی اور چیز قیمتی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ رب العالمین نے اسی دین کے ذریعے سے انہیں آزمایا، ان کی زندگیوں کو آزمایا، انہیں جسمانی، روحانی، مادی، اقتصادی ہر اعتبار سے انہیں آزمائش سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوچار کیا، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب دیا، انہیں جنت کی خوشخبری اس زمین پر دے دی گئی، انہیں اللہ رب العالمین نے اپنی بخشش سے نوازا۔ لیکن یہ ساری چیزیں انہیں ابتدائے اسلام میں فوراً ملی نہیں، بلکہ انہیں بہت ساری آزمائشوں سے گزرنا پڑا، بہت ساری قربانیاں، جانثاریاں، منہ شگافیوں کے علاج
علاوہ انہیں اپنی جان دینی پڑی، اور اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے انہیں فوراً کسی نعمت سے، فوراً اللہ تعالیٰ نے کسی فتح اور کامرانی سے انہیں نہیں نوازا، بلکہ 13 سال اللہ رب العالمین لگاتار انہیں آزمائش میں رکھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ انہیں سکون کی سانس لینے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ لیکن ہم ہیں کہ 13 دن بھی شاید ہم آزمائش میں نہ گزرے ہوں، 13 دن بھی ہماری تکلیف اور مصیبت میں نہ گزرے ہوں، اس سے بھی کم مدت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، اور دین اسلام کی یہ نعمت اللہ رب العالمین کے پاس ساری نعمتوں سے بڑی ہے، اور سارے مذاہب سے اعلیٰ اور ارفع ہے، اور سارے مذاہب سے زیادہ احسن اور اکمل ہے۔ اس سے احسن کوئی اور دین نہیں، اس سے اکمل کوئی اور دین نہیں، اس سے اتم کوئی اور دین نہیں ہے۔ تو ایسے دین کا ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے علم بردار بنایا ہے، اور اس کے محافظ بھی ہم ہی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے، اس کی صیانت کے لیے، اور اس کی علم برداری کے لیے، اس کو بلند کرنے کے لیے اللہ رب العالمین ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فان اللہ لغنی حمید، اگر تم کفر کرو اور جو جتنے مخلوقات بھی زمین پر ہیں جن کے پاس عقل اور دانش موجود ہے، فإن اللہ لغنی حمید، اللہ تبارک و تعالیٰ تب بھی بے نیاز ہے اور بہت سی خوبیوں والا ہی رہے گا۔ اس کی بے نیازی میں، اس کی خوبیوں میں، اور اس کے جلال میں، اس کے کرم اور اکرام میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید، اور اس کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تشکروا يرضه لكم ولا يرضى لعباده الكفر، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بنو، اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپناؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر رہو، اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہوگا، اور اگر تم کفر کرو گے، ناشکری کرو گے، شرک کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے۔ اور اپنے بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کو پسند نہیں کرتا، ولا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے پسند نہ کرنے کے باوجود بھی اختیار دیا ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے اختیار دیا ہوا ہے ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشفی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا، کہ جو آدمی چاہے ایمان لائے، جو آدمی چاہے کفر کرے، لیکن ایسے کافروں اور مشرکوں کے لیے ہم نے ایسی جہنم کو تیار کیا ہے، پانی بھی مانگیں گے تو ایسا پانی دیا جائے گا جس سے ان کے چہرے جلس جائیں گے، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین کا یہ اختیار، اس اختیار کا کوئی غلط استعمال نہ کرے۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، کہ بے شک ہم نے کافروں کے لیے بیڑیاں اور دہکتی ہوئی آگ کو ہم نے تیار کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دونوں راستے ہمیں بتا دیے، دونوں راستے بتا دیے دین اسلام کی توفیق کے بعد، دین اسلام وہ نوازنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تب بھی ہمیں دونوں راستے بتائے ہیں، وہدیناہ النجدین، کہ ہم نے اسے دونوں راستے بتا دیے ہیں۔ اب ہمارے پاس ایک دین ہے جو اپنی جگہ پر بہت ہی مکمل ہے، اعلیٰ ہے، ارفع ہے، اکمل ہے، احسن ہے، اور اس سے بہترین کوئی اور دین نہیں ہے۔ ایک اور اس کے مقابلے میں بہت سارے ادیان ہیں، افکار ہیں، اور ملتیں ہیں، فرقے ہیں، طریقے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے مذاہب اور مسالک موجود ہیں۔ ہر ایک کے اپنے نظریات ہیں، ہر ایک کے اپنے عقائد ہیں۔ اس میں سے کچھ عقائد ہو سکتا ہے کہ وہ دیکھنے میں بڑے اچھے ہوں، دیکھنے میں بھلے لگتے ہوں، اور اس کے ماننے والے، اپنانے والے، اس پر عمل کرنے والے بہت زیادہ ہوں۔ ان سب کے باوجود، اس کی ظاہری اچھائی کے باوجود، اس کے ظاہری طور پر بھلا لگنے کے باوجود، اس پر عمل کرنے والے لوگوں کی کثرت کے باوجود، پھر بھی وہ باطل ہے، پھر بھی وہ غلط ہیں، پھر بھی وہ کفر ہیں، پھر بھی وہ شرک ہیں، اور ان کی ہدایت پر ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے ہدایت پر ہونے کا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس برہان نہیں، سلطان نہیں، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی کوئی قیمت ہے، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی کوئی قدر ہے۔ اب اللہ رب العالمین کے پاس صرف ایک ہی مذہب کی قدر و قیمت ہے، ایک ہی اللہ رب العالمین کے پاس دین
دین کی قدر و قیمت ہے، اس کی منزلت ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب ختم ہو چکا ہے۔ تو لوگ آج جو دھوکہ کھاتے ہیں وہ اس بات سے دھوکہ کھاتے ہیں کہ جب دین مکمل ہے، ہمیں اللہ نے مسلمان بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں بہترین دین عطا کیا ہے، اس کے مقابلے میں جو دین ہیں، ادیان ہیں، جو مذاہب ہیں، جو فرقے ہیں، اور ان فرقوں کے بہت سارے عقائد ہیں، ان عقائد میں سے کچھ عقائد کے ظاہر کو دیکھ کر مسلمان اس کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں، مسلمان اس کو اپنانے لگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، حکم دیا، تاکید کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون۔ آپ کہہ دیجئے کہ خبیث اور طیب دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ وَلَوْ يُعْجِبُكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، گرچہ کہ خباثت، گندگی کی زیادتی آپ کو دھوکے میں ڈالے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے دین اسلام میں جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان چیزوں میں سے ظاہری اور باطنی بے حیائی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میرے رب نے بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا ہے جو اس میں سے ظاہر ہو اور جو چھپے ہوئے ہیں۔ والاثم والبغی بغیر الحق، گناہ کو حرام کیا ہے اور ناحق ظلم اور زیادتی کو حرام کیا ہے، اور اس بات کو حرام کیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو جس کی کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری ہے، اور اس بات کو بھی اللہ نے حرام کیا ہے کہ تم اللہ پر ایسی بات کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بے حیائی کے کام ظاہری اور باطنی، یعنی آدمی علانیہ کرے یا چھپ کر کے کرے۔ ابھی جتنی بے حیائی کی قسمیں ہیں ان قسموں میں بہت ساری قسمیں ظاہری ہوتے ہوئے بھی باطنی ہیں، اور کچھ باطنی ہوتے ہوئے بھی ظاہری ہیں۔ بہت ساری ایسی بے حیائیاں ہیں جو بے حیائی عام طور پر ایک زمانے میں نظر آتی تھی، لیکن آج کثرت کی وجہ سے، اس کی زیادتی کی وجہ سے، کرنے والوں کی کثرت کی وجہ سے، یا اس بے حیائی کے پھیل جانے کی وجہ سے وہ بے حیائی نظر نہیں آتی ہے۔ جیسے اگر عمومی طور پر کہا جائے تو بے پردگی، اور اگر خصوصی طور پر کہا جائے تو اس میں سے شراب اور شباب کی وہ محفلیں جو کہ ظاہری طور پر اعلان کے ساتھ ہوتی ہیں لیکن چھپ کر کے کی جاتی ہیں، اور وہ مجلسیں، وہ محفلیں اور وہ جشن ابھی منعقد ہونے والے ہیں، ایک دو دن کے اندر ہو جائیں گے، اس کی شروعات ہو چکی ہے، اور وہ ہے نئے سال کے جشن کی محفلیں، نئے سال کے جشن کی پارٹیاں، دعوتیں، یا پھر اس کو جو بھی نام دیا جائے، چاہے سیلیبریشن کا نام دیا جائے، چاہے فیسٹیول کا نام دیا جائے، یا کسی بھی قسم کا نام دیا جائے، اللہ رب العالمین کے پاس بے حیائی حرام ہے، اور ابد تک حرام ہے، ہمیشہ حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بہت ساری چیزوں کو حرام کیا ہے، عمومی طور پر سارے مسلمانوں کے لیے، جیسے اس میں شراب ہے، شراب حرام ہے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، سب کے لیے شراب حرام ہے۔ انما الخمر یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا، تیر اور پانسے، فال کے تیر اور پانسے، بت، یہ سارے کے سارے گندگی ہیں، شیطانی عمل ہیں، اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون، شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب کے ذریعے، جوے کے ذریعے دشمنی پیدا کرے، نفرت حسد کو پیدا کرے، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے، نماز سے روک دے۔ یہ شیطان کی سوچ ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے شیطان تمہیں عادی بنائے دشمنی کا، آپس میں بغض و عناد، حسد کا، اور ساتھ میں اللہ کے ذکر کو اور نماز کو چھوڑنے کا عادی بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی، شیطان اس کے ذریعے سے یہی چاہتا ہے۔ اب
اب یہ محفلیں، یہ مجلسیں گرچہ کے اعلان کے ساتھ ہوتی ہیں لیکن ہوتی بند کمروں میں ہیں، ہوتی بند کمروں میں ہیں، اور اس کے باوجود بھی یہ حرام ہے گرچہ کے نظر نہ آئے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بے حیائی حرام ہے ہر صورت میں۔ تو شراب اللہ نے حرام کیا اس دنیا میں، قیامت کے دن جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ شراب عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شراب کی نہریں جاری کرے گا جس سے آدمی کو نہ سر درد ہوگا اور نہ ہی نشہ آئے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے لیے سونے کو حرام کیا، سونا پہننا حرام کیا، ریشم کا پہننا حرام کیا، لیکن یہ دونوں چیزیں بھی قیامت کے دن جنت میں اللہ تبارک و تعالی حلال کر دے گا۔ ان کے لیے سونے کا پہننا بھی، سونے کی محفلیں بھی، سونے کے محلات بھی، اور ان کے لباس بھی ریشم کے ہوں گے، وہاں حلال ہے۔ لیکن ایک چیز جو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بھی حرام کی ہے، وہاں بھی حرام کی ہے، اور وہ ہے بے حیائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ۔ آدم علیہ السلام کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم اس جنت میں نہ بھوکے ہوگے نہ ننگے ہوگے، نہ بھوکے ہوگے نہ ننگے ہوگے۔ جنت کی نعمتوں کا مطالعہ کر لیجئے، ساری نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورت محلات، حور عین، بیویاں، بچے، اور اس کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سے ایک نئے انداز کے کپڑوں کا ذکر کرتے ہیں، کپڑوں کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کے لیے ریشم کے، سندس کے، استبرق کے اور دبیس ریشم کے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کپڑے عطا کرے گا۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا جنتیوں کے سلسلے میں کہ جنتی جیسے شراب سے لطف اندوز ہوں گے، سونے اور ریشم سے لطف اندوز ہوں گے، وہ ساری چیزیں جو دنیا میں ان کے لیے یہاں حرام تھی وہاں حلال کر دی جائیں گی، تو ان ساری نعمتوں سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ لطف اندوز ہوں گے۔ اللہ نے اس کو تو بیان کیا، لیکن کہیں وہ یہ نہیں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ ننگے بھی ہوں گے یا پھر کپڑوں سے عاری بھی ہوں گے، اس لیے کہ ننگا پن یہاں بھی حرام ہے اور وہاں بھی ننگا پن نہیں ہوگا، اور جنتی کا دل بھی پاک، اس کا جسم بھی پاک۔ تو اس حالت میں یہ خواہش ہی ناممکن ہے کہ کوئی جنتی ایسی خواہش کر دے جو کہ اس کی پاکی کے خلاف ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو محفلیں ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ان ساری محفلوں کا لب لباب، ان ساری محفلوں کا لب لباب، اس کا خلاصہ ننگا پن ہے، بے حیائی ہے۔ کہیں نہ کہیں جا کر کے یہ مجلسیں ختم ہوتی ہیں ننگے پن پر، بے حیائی پر۔ وہ دونوں قسم کی بے حیائی ہوگی، یا تو ظاہری ہوگی یا تو باطنی ہوگی، یا تو وہ شراب کی بے حیائی ہوگی، یا تو وہ زنا کی بے حیائی ہوگی، یا وہ بدفعلی کی بے حیائی ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ شیطان کی دعوت اور اللہ تعالیٰ کی دعوت میں اللہ نے فرق کیا، کہ اللہ نے کہا الشیطان یعدکم الفقر، کہ شیطان تمہیں فقر و فاقے سے ڈراتا ہے، تنگ دستی سے شیطان تم کو ڈراتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور بے حیائی کا تم کو حکم دیتا ہے۔ ابھی جتنے کاروبار کرنے والے ہیں، تجارت کرنے والے، جاب کرنے والے، دکان لگانے، ٹھیلا بنڈی والے، یا پھر دوسرے کاروبار والے اعلیٰ قسم کے، وہ جس چیز سے ڈرتے ہیں ان محفلوں کے اجتناب میں، ان محفلوں کے بائیکاٹ کرنے میں، اور ان جشن سے جڑی ہوئی چیزیں بیچنے یا خریدنے میں، جن چیزوں کا لوگوں کو سب سے زیادہ ڈر ہوتا ہے وہ تجارتی نقصان ہے، جاب کے چلے جانے کا نقصان ہے، یا تنخواہ کے کٹ ہونے کا نقصان ہے، یا اس دن کے کاروبار کا نقصان ہے۔ اور شیطان اسی سے ڈراتا ہے، شیطان اسی سے ڈراتا ہے کہ شیطان تمہیں فقر و فاقے سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ فقر و فاقے سے ڈرتے ہوئے کوئی بے حیائی کرتا ہے، اور کوئی بے حیائی کرتے ہوئے اپنے آپ کو مالدار بنانا چاہتا ہے۔ بے حیائی کے کام کرتے ہوئے کوئی آدمی کا مالدار بننا چاہتا ہے، اور کوئی فقیر اور غریب بے حیائی کے ڈر، کوئی فقیر اور غریب فقر و فاقے سے ڈر کر بے حیائی کا کام کرتا ہے۔ دونوں بھی شیطان کے اس وعدے پر عمل کر رہے ہیں، شیطان کے اس ڈرانے سے متاثر ہیں۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی جانب سے مغفرت کا، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا تم سے وعدہ کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی وسعتوں والا
بہت ہی کشادہ ظرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور بہت ہی علم والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسعت اس ایک دن کے کاروبار سے بڑی ہے، اس ایک دن کی کمائی سے بڑی ہے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اس ایک دن کے نفع سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی نیتوں کو، ارادوں کو، ان کے اندیشوں کو بھی جاننے والا ہے۔ تو اس لیے ان محفلوں اور ان محفلوں سے جڑے کاروباروں سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے بچوں کو بچائیے۔ اللہ رب العالمین نے یہ دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار کر کہا فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم۔ اللہ نے آپ پر جو کتاب نازل کی ہے، جو شریعت نازل کی ہے، اس کے ذریعے سے فیصلہ کیجئے، ان کے خواہشات کی پیروی مت کیجئے۔ لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، ہر ایک کو ہم نے ایک شریعت دی ہے، طریقہ دیا ہے، آپ اس کی پیروی کیجئے۔ فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، ان لوگوں کے خواہشات کی پیروی مت کیجئے جن کے پاس علم ہی نہیں ہے اور وہ ایسے خرافات کے کام کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کیجئے۔ تو یہ خواہشات ہیں، یہ چاہے 25 دسمبر ہو یا 31 دسمبر ہو، دونوں بھی خواہشات پر عمل کرنے والے لوگ ہیں اور لا علمی میں عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ یعنی جو لوگ اس کو مذہبی طور پر، تہوار کے طور پر، عید کے طور پر منا رہے ہیں، وہ ان کا مذہبی تہوار ہے، ان کی مذہبی عید ہے، ان کا مذہبی لوگو نشان ہے، شعائر ہے، ان کے دین کے شعائر میں سے ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی عیدوں کے وقت ان کے کنیسوں میں جانے سے منع کیا اور ان سے ملنے تک کو منع کیا۔ ملنا منع، کنیسوں میں جانا منع۔ تو جب ایسی عیدوں کے کام کو ہی بندہ کرنے لگے، جب ایسے عیدوں میں ہی شرکت کرنے لگے، انہوں نے کہا کہ آجمیوں کی زبان کو بلا ضرورت سیکھنے سے بچو اور اللہ کے دشمنوں سے بچو ان کی عیدوں میں۔ بے شک ان کی عیدوں کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ان کے اوپر نازل ہوتی ہے، اس لیے اس وقت ان کے پاس جانے سے بھی بچو۔ یہاں جانا نہیں ہے، ملاقات نہیں ہے، جانے اور ملاقات سے آگے کا ایک عمل ہو رہا ہے، وہ ہے ان کی خوشی میں شریک ہونا، ان کی خوشی میں ان کو مبارکباد دینا۔ کس بات کی مبارکبادی؟ اللہ کے بیٹے ہونے کی مبارکبادی، نعوذ باللہ، اللہ کی بیوی ہونے کی مبارکبادی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو شرک ہو رہا ہے اس کی زمین پر، اس کے آسمان کے نیچے جو کفر ہو رہا ہے، جو اس کو ایذا دی جا رہی ہے، جو اس کو گالی دی جا رہی ہے، اس گالی میں کوئی آدمی جا کر کے یہ کہے کہ تمہیں مبارک ہو، اور اسی سے جڑی ہی یہ عید ہے، اس سے جڑی ہوئی ہی ہے، مذہب سے جڑی ہے، کوئی ایک کلچر سے، تہذیب اور ثقافت سے جڑی ہرگز بھی نہ یہ عید ہے، نہ عید سے جڑا جشن ہے۔ تو اس لیے وہ بچے وہ نوجوان جو کانوینٹوں میں، عیسائی مشنریز کے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، انگریزی میڈیم کے نام پر انگریزی تہذیب کو اپنا رہے ہیں، ان کے والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایمانی تقاضے کے طور پر، اسلامی تقاضے کے طور پر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کے دعوے کے طور پر ان کی یہ ذمہ داری فریضہ واجب ہے، ان کے اوپر فرض عین ہے کہ وہ اپنے بچوں کو روکیں ایسے شرکیہ، کفریہ، اللہ کو گالی دینے کی محفلوں میں شرکت سے۔ گرچہ بچے ہوں یا نوجوان ہوں، ذمہ داری بنتی ہے، اور خود اگر بڑے ہیں تو خود تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس معذور نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ایسی محفلوں سے، ایسے جشن سے بچیے، اور ان جشن منانے والوں کو مبارکبادی دینے سے بھی بچیے، اس لیے کہ یہ مبارکبادی کوئی عام مبارکبادی نہیں ہے، ایسی مبارکبادی نہیں ہے کہ اس مبارکبادی کے بارے میں کہا جا سکے کہ یہ کوئی کامیابی کی ہے، یہ کوئی ترقی کی ہے، یہ کوئی پروموشن کی ہے، ایسی نہیں ہے، بلکہ یہ خالص طور پر، پورے مکمل طور پر شرکیہ مبارکبادی ہے، کفریہ مبارکبادی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دینے پر اس کو مبارکبادی ہے کہ آپ جو اللہ کو گالی دینے کا عقیدہ رکھتے ہو، اس پر میں تمہیں مبارکبادی دیتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ایذا دے رہے ہو، جس پر اس سے پہلے بھی جیسے بتایا گیا تھا کہ آسمان پھٹ پڑنے کے لیے، زمین شق ہونے کے لیے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے کے لیے تیار ہیں، ان کے اندر عقل، حس، اسی طریقے سے دل نہیں ہے، پھر بھی وہ اس عقیدے کی سنگینی کی وجہ سے ٹوٹنے کے لیے، پھٹنے کے لیے، ریزہ
ریزہ ہونے کے لیے تیار ہیں دل نہ ہونے کے باوجود، اور ہمارے اندر دل ہے، اس دل میں ایمان ہے، اور ایمان کا ہمیں زبانی عملی دعویٰ ہے، اس دعوے کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی اس دل کے اندر کافروں کی تعظیم کا عقیدہ بھی رکھتا ہو، کافروں کی عید کا تعظیم کا، اس دن کی تعظیم کا عقیدہ رکھتا ہو یا مبارکبادی دیتا ہو، تو اس کے کفر میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ ابو حفص الحنفی کا قول بتایا گیا تھا کہ جو ہے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی نیروز کے دن، ٹھیک ہے، نیروز کے دن اگر کوئی آدمی ایک انڈا بھی کسی مشرک کو ہدیے میں دیتا ہے تو اس نے شرک کیا، اس لیے کہ اس نے اس دن کی تعظیم کی، اس لیے کہ اس نے اس دن کی تعظیم کی۔ تو ایسے ہمارے سلف تھے، ایسے ہمارے سلف کے نظریات تھے شعائر کے بارے میں کہ دینی شعیرہ، دینی جو عیدیں ہیں اس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے، اس سے یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، اکرام ہے، اور اس پر ہمیں ناز ہونا چاہیے، احساس کمتری کا شکار نہ ہو، اور مشرکوں کی عیدوں کی تعظیم کر کے اپنے مذہب کو شرمسار نہ کریں اور اپنی تہذیب کو شرمسار نہ کریں، اپنے آپ کو نیچا نہ دکھائیں دوسروں کے مذہب کو منا کر یا ان منانے والوں کی محفلوں میں شرکت کر کے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی محفلیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کھلی ڈھکی چھپی بے حیائی سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے، بتوں کی عبادت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے، ہمارے نسلوں کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر، توحید و سنت پر اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔